رمضان المبارک میں تاریخ کے بہت اہم واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک اہم ترین واقعہ، ایک اہم ترین اعزاز، ایک اہم ترین فتح، ایک اہم ترین عظمت مسلمانوں کے حصے میں جو آئی وہ ہے فتح مکہ۔ 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی عظمت کی بات تھی۔ 20 رمضان المبارک کو یہ وقوع پذیر ہوئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں جلوہ افروز ہیں۔ کچھ صحابہ ہیں جو اپنے حلق کروا رہے ہیں، کچھ قصر کروا رہے ہیں، کچھ اپنے ناخن کاٹ رہے ہیں۔ احرام کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، خود کو دیکھا۔ اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب دیکھنا یہ اس بات کی طرف پیش گوئی تھی کہ آپ عن قریب مکہ تشریف لے جانے والے ہیں اور آپ کو عمرہ کی سعادت اصحاب کے ساتھ نصیب ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے صحابہ کو بتا دیا۔ اب 6 سال کم و بیش کا عرصہ ہو چکا تھا صحابہ کو اپنے وطن سے، اصلی وطن سے بچھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس چیز کی جو فیلنگز ہیں، یہ جو احساسات ہیں، یہ صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو دوسرے ملک میں کھڑے ہیں۔ جب ان کو سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد یہ کہا جائے کہ آپ نے اب گھر جانا ہے، تو جب سے ان کے دل میں یہ بات آتی ہے، جب سے ان کے معمولات میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جی اب ہم نے گھر جانا ہے، اب بھلے 15 دن بعد جانا ہو، مہینے بعد جانا ہو، ہفتے بعد جانا ہو، تو ان کو پھر ان کا جو اشتیاق ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کی جو چاہت ہے، ان کی جو تڑپ ہے، وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے وہ نارمل رہ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، سب کچھ بھلا چکے ہوتے ہیں، اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں۔ لیکن اچانک جب ان کو خیال آتا ہے، جب ان کو بتا دیا جاتا ہے، جب ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے گھر جانا ہے، تو اس کے بعد نہ انہیں روٹی اچھی لگتی ہے، نہ سونا، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں کوئی کام اچھا لگتا ہے، تو ان کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ اب صحابہ کو 6 سال ہو گئے تھے اپنا وطن چھوڑے ہوئے، کعبے کا دیدار کیے ہوئے، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے ہوئے، اپنے مال و جائیداد سب کچھ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، اور پھر کعبہ جیسی جگہ کو چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ اچانک سے جب میرے آقا نے یہ خواب سنایا تو ان کا اشتیاق بڑھ گیا، ان کی تڑپ بڑھ گئی، ان کی محبت تازہ ہو گئی، اور انہیں اپنا وطن یاد آنے لگا۔ تو اب جب اشتیاق بڑھ گیا، آپ بھی خواب دیکھ چکے تھے، تو آپ نے فرمایا چلو احرام باندھو چلتے ہیں۔ خواب تو دیکھ چکے تھے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے یہ متعین نہیں فرمایا تھا، اس خواب میں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عمرہ اسی سال ہوگا، اگلے سال ہوگا، 2 سال بعد ہوگا۔ میرے آقا نے خواب تو دیکھا، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا اشتیاق بھی بڑھ گیا، صحابہ کو احرام باندھنے کا حکم دیا، چلو چلتے ہیں۔ صحابہ نے کوئی کم و بیش 1400 صحابہ حضور کے ساتھ احرام باندھ کے جوش و جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ولولے کے ساتھ چل پڑے۔ اب جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ادھر سے
پتہ چلا قریش مکہ کو، کفار مکہ کو، تو انہوں نے راستہ روک لیا آ کے حدیبیہ کے مقام پر۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دے سکتے، اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امن کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم احرام باندھ کے آ رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی جنگ جدال مقصد ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، مدینہ کے لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ حکمت والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم پھر واپس جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کوئی شرائط طے کرو۔ اب جناب ان کا وفد آیا اور با اختیار وفد تھا، انہوں نے آ کر شرائط رکھی، 3 شرائط تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، یہیں سے واپس جائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ سے کوئی شخص مدینے گیا تو آپ واپس کریں گے۔ اب بظاہر یہ جو شرائط طے ہو رہی تھی نا، یہ مسلمانوں کے بالکل خلاف نظر آتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے مسلمان بچھ گئے ہوں سامنے۔ ظاہری طور پر ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل جس طرح زچ کر دیا جاتا ہے نا کسی کو۔ اب دیکھیں نا، اس میں بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ مسلمانوں کی کوئی خودداری کا احساس اور احترام ہی نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا اگر آپ کے پاس آیا تو واپس کریں گے، آپ کا ہمارے پاس آیا تو نہیں دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کا ماحول ہے نا، اگر کوئی امریکن پاکستان میں آ جائے، وہ قتل و غارت کر کے بھی ہماری سڑکوں پر دناتا پھرے تو ہم نے واپس کرنا ہوتا ہے، لیکن ہماری سرزمین پر رہ کر کوئی شخص ان کی پالیسی کے خلاف بات کر دے اسے اٹھوا لیتے ہیں، واپس بھی نہیں کرتے۔ یہی بدماشی وہ دکھا رہے ہیں قریش مکہ، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا آیا تو نہیں دیں گے، لیکن ہمارا اگر آپ کے پاس آ گیا تو واپس کریں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ صحابہ کو بھی بڑی پس و پیش ہو رہی تھی کہ یہ والی شرائط کیوں، ہم بڑی قوت میں ہیں، بڑی شوکت ہے ہماری بڑی افرادی قوت ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے، ایسی شرائط ہم قبول نہیں کرتے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، قبول ہے۔ تیسری شرط، اب یہ پہلی 2 شرطیں جو تھیں یہ بالکل مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی۔ جو تیسری شرط تھی وہ بھی تھی تو خلاف ہی، انہوں نے تو اپنی سوچ میں خلاف ہی لکھوائی، لیکن وہ مسلمانوں کے حق میں بہت زبردست ثابت ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ قبائل عرب کو اختیار ہوگا وہ جس کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا چاہیں کر لیں۔ یہ 10 سال کے لیے معاہدہ تھا، یہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے یہ 10 سال تک کے لیے ویلڈ تھا کہ 10 سال ان شرائط کے اوپر عمل کیا جائے گا، امن قائم ہوگا، آپ کا بندہ ہمارے پاس واپس نہیں ہوگا، ہمارا آپ کے پاس آیا تو واپس ہوگا، اور قبائل عرب میں سے جو بھی جس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑا ہو جائے۔ اب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرائط طے کر کے واپس گئے، یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہی تھا، یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا حضور پانی نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے وضو فرمایا، بتایا کہ حضور یہی کچھ پانی ہے جس سے آپ نے وضو فرما لیا ہے۔ آپ نے وہی وضو والا پانی نکالا، ایک پیالے میں ڈالا، پیالے میں ڈال کے اپنی مبارک انگشتان رکھی،
مبارک انگلیاں رکھی اس میں، اب اس سے چشمے پھوٹنے لگ گئے، چشمے پھوٹنے لگ گئے۔ اب راوی پوچھتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا، کتنے لوگ سیراب ہوئے؟ وہ کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں اگر اس وقت 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو وہ بھی اس ایک پیالے سے پھوٹنے والے پانی سے سیراب ہو جاتے، لیکن ہم اس وقت کوئی لگ بھگ 1400 لوگ تھے، 1400 لوگوں نے پانی پیا، ان کے جانوروں نے پیا، انہوں نے آٹا گوندا، انہوں نے مزید اپنے برتن سارے کے سارے بھر لیے، مگر اس پیالے میں اسی طرح کا پانی موجود تھا، آپ کے انگلیوں مبارک سے پانی نکلا۔ دیکھیں جس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کی پیاس کی شکایت کی کہ وہ پیاسی ہے، پانی عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو تو پانی نکلے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب ذرا دونوں معجزات کا کمپیریزن کریں، تقابل کریں۔ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ بھی کوئی کم اور چھوٹا معجزہ نہیں ہے، پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے عصا مارنے کی وجہ سے، یہ بہت بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن ان کے مقابلے میں جو میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ اس معجزے سے بڑا معجزہ ہے۔ اس وجہ سے پتھر سے پانی کا نکلنا طبعی ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں میں جائیں آپ کو نظر آئے گا پتھروں سے پانی نکل رہا ہے، تو پتہ چلا پتھر سے پانی کا نکلنا طبعی ہے، یہ نکلتا رہتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کا نکلنا طبعی نہیں ہے۔ مگر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے معجزے سے، بھئی دیکھیں اگر نکلنا چاہیے تو خون نکلنا چاہیے نا انگلیوں سے، یہ طبعی ہے، انگلیوں کے اندر تو خون ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام اپنے معجزے سے پانی نکال رہے ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ خلاف فطرت ہے، خلاف عادت ہے، خلاف طبع ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی بڑا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی موقع پر عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ہو گئے، وہ کفار مکہ کی طرف سے بطور سفیر آئے تھے۔ یہ دراصل جو سفیر ہوتے ہیں نا، یہ ایک تو پیغام لے کے آتے ہیں اور پیغام لے کے جاتے ہیں، دوسرا ان کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جا کر دیکھ آئیں کہ تعداد کتنی ہے، کوئی اسلحہ وغیرہ ہے تو کتنا ہے، گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، اگر ان سے لڑائی ہو بھی جائے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے، وہ اپنے مستقبل کی پھر جنگی پالیسی بناتے ہیں اسی کے مطابق۔ اب عروہ بن مسعود وہ بطور سفیر مکہ وہ حضور کے پاس ہے، انہوں نے ساری باتیں کی، شرائط دیکھے، معاملات دیکھے، جائزہ لیا، پھر اب وہ واپس گئے۔ اب وہ اپنے کومنٹس دے رہے ہیں جا کے، وہ کہہ رہے ہیں ان سے لڑنا تمہارا کام نہیں ہے، ان سے لڑنا تمہارا کام نہیں ہے، لہٰذا ان سے پنگا مت لو۔ انہوں نے کہا عروہ خیر تو ہے، بڑے بڑے درباروں میں گئے ہو، کیا محمد کو دیکھنے سے مرعوب ہو گئے ہو، ان کے ساتھیوں کو دیکھنے سے مرعوب ہو گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں جو اس وقت سپر پاور تھے، میں ان کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ کی اتنی شان و شوکت نہیں دیکھی جتنی میں نے محمد کی ان کے اصحاب میں دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا کیفیت تو بتاؤ۔ اب انہوں نے حضور کے ساتھ صحابہ کی والہانہ محبت کا اور ادب و احترام کا اور آپ کے ساتھ الفت کا جو ایک رشتہ تھا اس کا ایک نقشہ کھینچا، صحیح بخاری میں ہے،
یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ اب ایک واقعہ، ایک نقشہ کھینچا، اس نے کہا واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے لعاب نہیں پھینکتے، مگر جب بھی پھینکیں تو وہ نیچے نہیں گرتا، وہ لعاب نیچے نہیں گرتا۔ آپ کے جو اصحاب دیوانہ وار ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ اپنی ہتھیلیاں سامنے کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہوتی ہے یہ پتلی تھوک اور ایک ہوتا ہے ریزش والی تھوک، کھنگھارنا، کھنگھار کے سینے سے بلغم نکالنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں نخامہ۔ جو بلغم ہوتا ہے وہ زیادہ قابل نفرت سمجھا جاتا ہے، عام لوگوں کا بلغم زیادہ قابل نفرت سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والی چیزیں قابل نفرت نہیں تھی۔ صحابہ باعث برکت سمجھتے تھے، باعث تبرک سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر! اب وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، حال بتا رہا ہے، اور آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی بلغم منہ سے محمد نہیں نکالتے مگر ان کے اصحاب کے ہاتھوں پر وہ گرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جا کے دفن کراتے ہیں؟ نہیں، اگلی بات سنیے، اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ اس بلغم کو، وہ اس مبارک تھوک کو اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی تاریخی بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی صحیح روایت بیان کر رہا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے اصحاب کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں میں گرتا ہے، اور وہ بطور تبرک اسے اپنے چہروں پر اور اپنے جس کو ملتا ہے تو وہ تو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس شخص کے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیتا ہے جس کو پانی مل چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے چہرے پر ملتا ہے اور اپنی جلد پر ملتا ہے۔ یہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی محبت۔ اور سنیے، اسی ایمان کا اللہ نے تقاضا کیا ہے، آمنو کما آمن الناس، وہی والا ایمان لے کے آؤ جو صحابہ لے کے آئے ہیں۔ تمہاری محبت رسول سے یہی والی ہونی چاہیے، تمہارا عشق یہی والا ہونا چاہیے، صحابہ والا، تمہاری الفت اور تمہارا لگاؤ یہی والا ہونا چاہیے، جہاں سارے لوگ محبت کے معاملے میں اپنے عقل کو استعمال کر رہے ہوں، تم وہاں عشق کو استعمال کرو، اپنے ایمان کو استعمال کرو، اور وہاں پر ایسی باتیں عقل میں لے کے مت آؤ کہ یہ تو قابل نفرت چیزیں ہیں۔ نہیں، نبی کی کوئی چیز بھی اور نبی کی نسبت رکھنے والی کوئی چیز بھی قابل نفرت، وہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث محبت ہے۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس کے پھر 2 سال کے بعد، اس وقت تو آپ واپس تشریف لے گئے، یہ کسی وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر مزید جو واقعات پیش آئے، جو صحابہ کا رد عمل تھا، جو معاملات ہوئے، جو صحابہ پش و پیش کر رہے تھے، وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی بیان کروں گا، لیکن یہ موقع وہ صلح حدیبیہ کی تفصیل بیان کرنے کا نہیں۔ 2 سال کے بعد 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہو گیا۔ لڑائی کے بغیر چند کفار مقابلے میں آئے
تو وہ مارے گئے. کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے ان کے دستے آئے جنہوں نے مزاحمت کی اور پھر وہ مارے گئے. اب سنیے، جو بات سننے کی ہے، وہ جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ ہے، یہ جو قریش مکہ تھے یہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی کے اصحاب کو گھروں سے نکالا تھا، جائیدادوں سے بے دخل کیا تھا، رشتہ داروں سے دور کیا تھا، اعزاء و اقارب سے توڑا تھا. یہ وہی تھے نا جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا تھا. یہ وہی تھے نا جنہوں نے میرے آقا کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا تھا. یہ وہی تھے نا جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے. یہ وہی تھے نا جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان کیا تھا، اور صرف پلان نہیں بلکہ عملی طور پہ میدان میں بھی آ گئے تھے. یہ وہی نہیں تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا. یہ وہی نہیں تھے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر رشتہ دار اور ہر صحابی کو ایذا اور تکلیف اور پریشان کرتے تھے، ایذائیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. یہ وہی نہیں تھے. اب جب یہ سارے مصائب و آلام برداشت کر کے کوئی بندہ ترقی میں آتا ہے، کوئی بندہ فتح یاب ہوتا ہے، کسی بندے کو ان دشمنوں کے اوپر اب فتح مل جاتی ہے، وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے، تو اس کا عام ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ انتقام. کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری پچھلی باتیں یاد کرتا ہے، وہ سارے ظلم و ستم یاد کرتا ہے، اور ایک ایک گنوا گنوا کے ظلم کے بدلے لیتا ہے. لیتا ہے نہیں لیتا، اور لے بھی سکتا ہے کیونکہ اس کا رائٹ ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے جتنا ظلم ہوا اتنا بدلے میں کیا جا سکتا ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی فتح کے ساتھ جب آ رہے ہیں، آپ اونٹنی پر سوار ہیں. اب ایسے موقع پر اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی فتح اور اتنی بڑی کامیابی کے بعد ایک بندہ جب آتا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ دھاڑ رہا ہوتا ہے، وہ سب کو للکار رہا ہوتا ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہو کے اپنی مبارک گردن کو اتنا جھکا کے آ رہے تھے کہ آپ کی مبارک داڑھی اونٹنی کے پالان کو لگ رہی تھی. اتنے جھک کے، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ رہے تھے. اب وہ دشمن، وہ موذی لوگ، وہ مخالف، وہ اعداء جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں اور اذیتیں دی تھی، اب وہ قطار در قطار کھڑے تھے، کانپ رہے تھے، پریشان کھڑے تھے. ان کی آنکھیں پھٹ رہی تھی، ان کے کلیجے پھٹ رہے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی ہماری گردنیں اڑانے کا آرڈر مل جائے گا، بس یہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے. اب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے آئے، یہ میرے آقا کا اسوہ ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کا مبارک عمل ہے جو امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ انتقام نہیں، جب غلبہ پاؤ معاف کر دو. جب غلبہ پاؤ، جب کریم غلبہ پاتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے. اب جب میرے آقا سامنے آئے، انہی سے ہی میرے آقا نے پوچھ لیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے عرض کی آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے ہمیں یہی توقع ہے. اگر ہمارے کردار کو دیکھا جائے تو قابل معافی نہیں، لیکن اگر آپ کی شان اور عظمت اور شان کریمی کو دیکھا جائے تو پھر سزا ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، معافی کا عام اعلان ہے، معافی کا عام اعلان ہے، کسی کی آج ملامت نہیں. انتم الطلقاء، انتم الطلقاء،
तुम सब आज़ाद हो, तुम सब आज़ाद हो, तुम सब आज़ाद हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा फरमाया, और यही आपका यही ज़र्फ़ था, यही ज़र्फ़ था, इसमें कोई शक नहीं। अब देखें, इस पर मुझे एक रिवायत याद आ रही है, टाइम भी हो गया है। एक बद्दू आया, जिसे देहाती कहते हैं हम, अरबी में उसको बद्दू कहते हैं। एक बद्दू आया हुजूर की खिदमत में, आके पूछता है, क़यामत वाले दिन हिसाब कौन लेगा? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह। जब उसने ये सुना ना, तो वो उठ के अपनी चादर समेट के ऐसे जाने लगा जैसे एक बेपरवाह बंदा जो किसी की परवाह ही फिर नहीं करता, वो ऐसे जाने लगा। मेरे आका ने पूछा कि आहे, तुमने सवाल किया और फिर उसका कोई रद्द अमल भी नहीं दिया, उठ के जा रहे हो? कहने लगा, बस यही कन्फर्म करना था कि हिसाब कौन लेगा। आपने जब बता दिया कि अल्लाह लेगा, तो फिर कोई परवाह नहीं है, फिर कोई परवाह नहीं है। फरमाया क्यों? कहने लगा, क्योंकि अल्लाह तो करीम है, और जब करीम गलबा पाता है मुआफ कर देता है। जब उसकी पकड़ में मैं आऊंगा तो मुझे परवाह ही नहीं, क्योंकि वो करीम ही इतना बड़ा है, वो रहीम ही इतना बड़ा है। वो मुझे जहन्नम में डाल के क्या करेगा? वो तो करीम है, मेहरबान है, वो तो मुझे मुआफ ही कर देगा। बस मैं यही पूछने के लिए आया था, पूछ के जा रहा हूं। हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, है तो बद्दू, है तो देहाती, लेकिन बात बड़ी कर गया है। अल्लाह की रहमत की तरफ लोगों की तवज्जो बड़ी दिला गया है, और जब करीम गलबा पाता है तो मुआफ कर देता है। मेरे आका ने जब गलबा पाया, फतह पाई, जब उन सब के ऊपर मेरे आका का इख्तियार आ गया ना, अब चाहें तो एक ऑर्डर से सबकी गर्दनें उड़वा दें। तो उस वक्त आप फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत्तुलका, अंतुमुत्तुलका, तुम सब आज़ाद हो, किसी की कोई डांट डपट नहीं, किसी को ताना भी नहीं दिया कि तुमने तो फुला मौके पर मेरे साथ ये किया था, किसी को ताना भी नहीं दिया, सबको मुआफ़ी आम दे दी, सबको मुआफ़ी आम दे दी। बल्कि फरमाया, सबको अमान है, सबको अमान है। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसको भी अमान है। वो पहले बहुत बड़ा दुश्मन था, उसी वक्त मुसलमान हुआ था, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया, उनके घर में भी जो दाखिल हो गया उसको भी, और एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया, जिसने अपना दरवाजा बंद कर लिया उसको भी अमान है। सबको अमान है, सबको अमान है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस वक्त का रद्द अमल था। आपके लिए और मेरे लिए ये सबक है कि इंतकाम वाला जहन मेरे नबी का नहीं था। आपके नबी का इंतकाम वाला जहन नहीं था। मेरे और आपके नबी का जो जहन था वो था रहमत वाला, वो था शफकत वाला, वो था मुहब्बत वाला, वो था मुआफ़ करने वाला। तो आप और मुझे भी अपने नबी के उसवा को अपनाना चाहिए, और यही मुआफ़ी वाला किरदार ही अपनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एतिकाफ़ के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा मुख्तसर यही कि एक एतिकाफ़ 2 हज 2 उम्रे के बराबर है। तो इस मस्जिद में भी ये फैसिलिटी आपके लिए होगी। इस मस्जिद में ज़रूर आप में से जो अहबाब सहूलत में हों ज़रूर एतिकाफ़ बैठेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुअक्कदा है, बैठना चाहिए। पिछले साल भी इस मस्जिद में कोई एतिकाफ़ नहीं बैठा, और ऐसी सूरत में सारे लोग गुनाहगार होते हैं। इसलिए आप मेहरबानी करेंगे, ज़रूर ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग इस मस्जिद को फैज़याब करेंगे, नौजवान आ जाएंगे तो सोने पे सुहागा, तो ज़रूर इसमें एतिकाफ़ बैठेंगे। एतिकाफ़ की हालत में बहुत बड़े फ़ज़ाइल और बरकतें और सादतें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़िंदगी में ऐसा मामूल बना लिया था कि कभी भी आपने एतिकाफ़ छोड़ा नहीं था। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा है, तो आपको ज़रूर बैठना चाहिए। और जो हमने ऐलान किया था वो उसके लिए सोलर के लिए और लिथियम की बैटरी के लिए, एसी के लिए, वो 5-7 लाख का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने कहा आपको इत्तला कर दूं, बाकी आपकी मर्ज़ी। वो 21,000 रुपये आपसे हमें मिले थे। हमारा प्रोजेक्ट था 5 से 7 लाख का, 21,000 आपसे मिले थे। अब बाकी अगर कोई शख्स इनमें से कोई चीज़ लिथियम की बैटरी अगर ख़रीद कर देना चाहे
تو اس کی مہربانی، یا 4 پلیٹیں کم از کم ہم نے لگانی ہیں تاکہ موٹر چل سکے، تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اے سی کے اوپر تو ہو جائے گا، اے سی کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اگر اس ماہ مبارک میں کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہے، عظیم کام، تو اس کے لیے یہ سعادت کا موقع ہے۔